بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پیدا کردہ ایک ایک چیز کمال درجے کی ہے، اور اس کی پیدائش میں رب کائنات کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے آسمانوں کو مرحلہ وار پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور آیت مبارکہ ہے 17۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ، اور یقینی طور پر، خلقنا، ہم نے پیدا کیے، فوقکم، تمہارے اوپر، 7 طرائق، آسمان، وما کننا، اور ہم نہیں ہیں، عن الخلق، مخلوق سے، غافلین، غافل۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور یقینی طور پر ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا فرمائے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب رب کائنات نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا تو فوری طور پر اللہ نے 7 آسمان کی پیدائش کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ اور پھر یہاں ایک بڑا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُ تَعَالَى خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَعَ خَلْقِ الْإِنسَانِ۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے انسان کی پیدائش کا، اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آسمانوں کا تذکرہ بھی، آسمانوں کو پیدا کرنے کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ جس طرح کہ سورہ غافر کی 57 میں آیت مبارکہ ہے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔ بڑی قیمتی بات ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا، بلکہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا، یہ انسانوں کو پیدا کرنے سے بڑی بات ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ اور یہ مضمون ہمیں صرف یہیں پہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر ملے گا۔ اور جس طرح کے سورہ سجدہ ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اسے جمعے والے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ وہاں بھی پہلے آسمان و زمین کی پیدائش کا تذکرہ ہے، پھر انسانی پیدائش کا تذکرہ ہے،
پھر قیامت اور قیامت والے دن جزا اور سزا کا ذکر ہے۔ یقینی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ کیوں فرمایا، اس لیے کہ انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اگر رب کائنات نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے جو کہ بہت بڑے ہیں، تو انسان کو پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ معزز خواتین حضرات، اسی مضمون کو اللہ نے ایک اور انداز میں بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، 44ویں آیت مبارکہ ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور سب زمینیں اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ سورہ نوح آگے آئے گی، 15ویں آیت مبارکہ ہے، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، بلکہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو اوپر تلے کیسے پیدا فرمایا ہے۔ سورہ الطلاق ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے 12ویں آیت مبارکہ، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا مزاج ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کثرت کے ساتھ آیات مبارکات ہمیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کائنات وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے 7 آسمان بنائے اور ان جیسی زمینیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے وسیع علم کے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے۔ جو چیز زمین میں جائے، جو چیز زمین سے نکلے، اللہ کے علم میں ہے۔ جو آسمان سے جو اترے اور آسمان کی طرف چڑھے، اللہ تعالیٰ کو بخوبی پتہ ہے۔ جہاں بھی تم ہوتے ہو، رب کائنات تمہیں اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ معزز خواتین حضرات، سورۃ الانعام کی 59ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندروں میں ہے، اور کوئی ایک پتا بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں گرتا، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی ایک ذرہ، نہ کوئی خشک نہ کوئی تر، ایک ایک چیز اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کے پاس باقاعدہ لکھی ہوئی ہے۔ حاصل کلام کیا ہے کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بیان فرمایا اس کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب کائنات نے دراصل ایک وضاحت کی ہے ہمارے سامنے کہ میں تمہارا رب ہوں، جو چاہوں جب چاہوں جہاں چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں نے 7 آسمانوں کو مرحلہ وار پیدا کیا، طے بطے بنایا، اور وقت کے ساتھ ساتھ بنایا۔ احادیث آگے آئیں گی انشاءاللہ دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں جب ہم بات کریں گے۔ تو اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی یقیناً اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔
اس کے ساتھ ہی تفسیر ابن کثیر کی حد تک اس آیت مبارکہ کا مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ آنے والے سبق میں دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔